کبھی قبروں پر بھی درے لے کے فوجی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. آج تک تعزیہ میں لے کے فوجی کھڑے ہوئے ہیں. اور میں کہہ گیا ہوں کافر نہیں. ڈرتے ڈرتے مومن کو بتاتا ہے وہ جو سامنے پتھر پڑے. یہ ماں ہے حسن اور حسین. محمد مصطفیٰ تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رونا. اور میرے سنی شیعہ مسلمان بھائیوں، شیعہ پاگل نہیں، شیعہ دیوانے نہیں. تو کہتا ہے اس زمانے کے ظلم، تو اس زمانے کا ظلم دیکھ. محمد کی بیٹی ہے، قصور کیا ہے محمد کی بیٹی کا؟ مسجد نبوی میں اتنی روشنی ہے، آدھی رات کو سوئی مل جاتی ہے. بطول کی قبر پر چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے. میں نے سن 1998 میں ایک ایرانی سے ایک فکرہ سنا تھا کہ بلا جی اسی فکرے پہ چھوڑ رہا ہوں. ایرانی سر پہ کوئی چیز نہیں، پاؤں میں اس کے جوتی نہیں تھی. بطول کی قبر کی طرف رخ کر کے رو رہا تھا. اور میری بیٹیوں جھولیاں پھیلانا، کسی کی کوئی دعا ہو، کوئی حاجت ہو، سارے جوان جھولیاں پھیلاؤ. میں فکر کو جھولی پھیلا کے کوئی تیری دعا ہو، کوئی تیری حاجت ہو. قبولیت کا وقت ہے، جو رہ گیا وہ رہ گیا. اپنے لیے، میرے لیے، کل مومنین و مومنات کے لیے، بانی مجلس کے لیے دعا مانگنا. بانی مجلس اللہ اور امام حسین تیری محنت قبول کرے. میرا فکرہ سننا، میں معصوم کو دعوت دے رہا ہوں مجلس میں آنے کی. میں نے ایک ایرانی ذاکر سے یہ فکرہ سنا تھا. ایرانی ذاکر کا رخ تھا بی بی فاطمہ کی قبر کی طرف. اللہ تمہیں ساروں کو مدینہ دکھائے. جب مدینہ جاؤ گے تو دیکھنا، جب بطول کی قبر سے جو پیچھے موڑ کے دیکھو تو محمد کا روزہ نظر آتا ہے. شادی دیکھ رہا تھا بطول کی قبر کی طرف، یکدم ایرانی پیچھے مڑا، محمد کے روزے کو دیکھ کے کہتے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کر دیکھ، تیرا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا تھا. آ دیکھ ہم نے امام رضا کا روزہ کیسے بنایا ہے. پھر ماتم کر کے کہتے کیا ہوتا تیری زہرا ایران آ جاتی. ماتم کر کے فکر سن، تیری زہرا ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کا زیور بیچ کے تیری بطول کا روزہ تعمیر کرو.